سورت النور آیت نمبر 62۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ اس کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جو جمع کرنے والا ہے تو اس وقت تک نہیں جاتے کہ اس سے اجازت مانگے۔ ان اللہ یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذِ اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جب وہ تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے تو چاہے اجازت دے دے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگ، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اس سے پہلے گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اب نکلتے وقت اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا، خصوصاً جب کسی اہم کام کے لیے اکٹھا کیا گیا ہو، مثلا کسی کام کے بارے میں مشورہ ہو یا جہاد کے لیے جمع کیا گیا ہو یا نصیحت کے لیے جمع کیا گیا ہو، جیسا کہ خندق کھودنے کے لیے مسلمان اکٹھے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر منافقین جان بچانے کے لیے بلا اجازت نکل جاتے تھے۔ اس کا حوالہ اسی سورت نور کی اگلی آیت میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور مختلف 63 سورت نور میں بھی پڑھیں گے اور سورت توبہ میں بھی ان کے ان حالتوں کا ذکر ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہاں منافقین کی صریح الفاظ میں، کھلے الفاظ میں مذمت کے بجائے اجازت لے کر جانے والے مسلمانوں کی تعریف کر کے فرمایا کہ مومن صرف یہ ہیں، اور یہ بات اسی آیت میں 2 دفعہ بیان فرمائی، انما المؤمنون الذین آمنوا، اور دوسری مرتبہ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر اجازت کے بغیر کھسر جانے والوں میں کامل ایمان نہیں، یا وہ ایمان سے بالکل ہی فارغ ہے، مگر یہ بات صراحت کے بجائے کنایہ سے بیان فرمائی، گویا منافقین اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام مذمت کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ فَإِذِ اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجازت بلا وجہ نہیں بلکہ اپنے کسی اہم کام کے لیے مانگنی چاہیے، اور یہ بھی کہ امیر کو اختیار ہے کہ جسے چاہے اجازت دے اور جسے چاہے نہ دے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ مجلس کی اہمیت کے پیش نظر کسے اجازت دینے کی گنجائش ہے۔ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عذر کی بنا پر اگرچہ اجازت لے کر جانا جائز ہے مگر پھر بھی اچھا نہیں، کیونکہ یہ دنیا کے کام کو دین پر مقدم رکھنا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ آیت امت کی مصلحت کے لیے جماعتی نظم کی بنیاد ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ ہر اجتماع کے لیے چھوٹا یا بڑا ایک امیر ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سفر میں 3 آدمی ہو تو وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لے۔ یہ امیر ان مسلمانوں کے لیے ولی الامر کا قائم مقام ہوگا، اور اس کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی ہوگی، اس لیے اس کے اجتماع سے اس کی اجازت بغیر جانا جائز نہیں، کیونکہ اگر ہر شخص کو اپنی مرضی سے کھسک جانے کی اجازت ہو تو کوئی اجتماع بکھرنے سے نہیں بچے گا۔ اسی طرح جب امیر کسی دینی یا سیاسی یا جہادی ضرورت کے لیے مجلس بلائے تو طے شدہ مقام اور وقت سے اجازت یا صحیح عذر کے بغیر پیچھے رہنا جائز نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ مجلس سے صدر کی اجازت کے بغیر اٹھ کے چلے آنا ممنوع ہے، یعنی ایسے امور جن کا تعلق سب مسلمانوں سے مشترک ہو۔
مومنوں کا یہ کام نہیں کہ آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چل دیں۔ ہاں، اگر انہیں کسی ضروری کام کی بنا پر اس مجلس اور اجتماع کے اختتام سے پہلے واپس آنا ضروری ہو تو اس سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں آتے۔ اگر وہ اپنی کوئی ضرورت آپ سے بیان کریں تو انہیں اجازت دینا آپ پر منحصر ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کا ذاتی کام اجتماعی مفاد کے مقابلے میں کچھ اہمیت نہیں رکھتا تو بے شک آپ انہیں اجازت نہ دیں، اور اگر آپ انہیں اجازت دے دو تو ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیجیے، کیونکہ اپنی کسی ذاتی غرض کی خاطر اجتماعی معاملات اور آپ کی محبت سے محروم رہنا حقیقتاً دنیا کو دین پر ترجیح دینے کے مترادف ہے۔ لہذا اگر کسی مخلص مومن کو اس کی التجا کی بنا پر آپ اجازت دے بھی دیں تو اس کے حق میں آپ کے استغفار کی برکت سے اس کی تقصیر کا تدارک ہو سکے گا۔ ضمناً اس آیت میں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی واقعی ضرورت کے بغیر ایسے اجتماعی مفاد کی مجلس سے اجازت طلب کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ علاوہ ازیں یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین یا کسی بھی اسلامی حکومت کے ایسے مشترکہ مفاد کی مجلس سے بلا اجازت چلے آنا آداب مجلس کے بھی خلاف ہے، شرعاً ناجائز بھی ہے۔ مجلس کو چھوڑ کر جانے کا جواز صرف اس صورت میں ہے کہ فی الحقیقت کوئی ضرورت لاحق ہو جس کی بنا پر امیر مجلس سے رخصت ہونے کی اجازت حاصل کی جائے، اور اگر امیر مجلس اس کو اجازت دینے یا اس کے ذاتی کام کے مقابلے میں اس کے شریک مجلس رہنے کو زیادہ اہم سمجھتا اور وہ اجازت نہ دے تو کسی مومن کو اس سے کچھ شکایت نہیں ہونی چاہیے۔